بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج میں 21 سے 30 تک کی مزید نیک ہستیوں کی کہانیوں کے ساتھ حاضر ہوں، جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا صبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو صبر کا دامن تھامنا پڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کے ساتھ اللہ سے امید رکھی اور سالوں بعد اللہ نے انہیں ان کے بیٹے سے ملا دیا۔ اس بات سے ہمیں اخلاقی سبق یہ ملتا ہے کہ صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور اللہ کی رحمت ہمیشہ صابرین کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بچوں کے ساتھ محبت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران تھے کہ آپ کا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ کی پیٹھ پر چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں دیر کر دی تاکہ بچہ آرام سے اتر جائے۔ صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نواسا کھیل رہا تھا، میں نے اسے جلدی میں نہیں اتارا۔ اب اس بات سے اخلاقی سبق یہ ملتا ہے کہ بچوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے، ان کی خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کتا، مصر کا ایک عام آدمی، ایک بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے ساختہ اس کتا کو روک دیا، وہ کتا بے ہوش ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور کہا یہ ان کی غصے کی حالت میں تھا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سکھایا کہ ہر انسان کو انصاف اور صبر کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اخلاقی سبق یہ ہے کہ انصاف اور صبر کے ساتھ لوگوں کے مسائل حل کرنے چاہیے اور اپنے غصے پر قابو ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کشتی بنائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار لوگ محفوظ رہے، جبکہ باقی سب لوگ غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کئی سالوں تک نصیحت کی، لیکن صرف ان لوگوں نے ایمان لائے جو کشتی میں سوار ہوئے۔ اب اس کا اخلاقی سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے پیغامات پر عمل کرنا اور اللہ کے حکم کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مردہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موعظہ عطا کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے تھے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردہ شخص کو زندہ کر دیا اور اس نے بتایا کہ اس نے اللہ کے عذاب کو مشاہدہ کیا تھا اور اللہ کے رسولوں کے پیغام کو سچ مانا تھا۔ اللہ کی قدرت پر ایمان لانا اور اس کے پیغام کو سچ ماننا ایمان کا حصہ ہے اور اللہ کے معجزات کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شجاعت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جنگ کے دوران شجاعت کے بارے مظاہرے کے لیے مشہور تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنگی موقع میں ایک بڑے دشمن کو شکست دی۔ دشمن نے آپ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تم نے مجھے شکست دی ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ تم بھی بہت بڑے عالم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم شجاعت سے بہتر ہے، کیونکہ علم آدمی کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ اس بات سے ہمیں اخلاقی سبق یہ ملتا ہے کہ علم اور شجاعت دونوں اہم ہیں، لیکن علم انسان کو بہترین راستے پر گامزن کرتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو بت پرستی سے منع کیا۔ ایک دن انہوں نے اپنے قوم کے بتوں کو توڑ دیا اور ان کی جگہ بڑے بت کے ساتھ چمڑے کی چٹ پر لکھ دیا کہ یہ بتوں کا قاتل ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ سب بت ٹوٹے ہوئے ہیں تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سوال کرو ان بڑے بت سے جو باقی ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے بت پرستی کے خلاف ایک بہت بڑی دلیل دی۔ سبحان اللہ۔ اس بات سے ہمیں ایک واقعی سبق کیا ملتا ہے کہ بت پرستی اور جھوٹے عقائد کے خلاف دلائل دینا اور صحیح راستہ اختیار کرنا بہت اہم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور علم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو علم اور فقہ میں بہت بڑا مقام حاصل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سے مسائل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورے دیا اور اسلامی تعلیمات کی تفسیر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور ان کی تعلیمات کو فروغ دیا۔ علم حاصل کرنا اور دوسروں کو سکھانا ایک بڑی عبادت ہے اور علم کی روشنی سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قربانی کے لیے اللہ کے حکم کو قبول کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کرتے ہوئے ایک دمبا بھیجا۔ اس بات سے ہمیں اخلاقی سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی اور قربانی کی روح کو سمجھنا چاہیے، اپنے دل سے اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دعا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کو دعا کے فوائد اور اہمیت کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے جو اس کی مشکلات اور مصائب کو حل کرتی ہے۔ صحابہ نے اس نصیحت کو قبول کیا اور اپنی زندگیوں میں دعا کو اپنی عادت بنا لیا۔ دعا ایک طاقتور ذریعہ ہے جو مشکلات کو حل کرنے اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج کی یہ اہم کہانیاں اور واقعات ہماری نیک ہستیوں سے متعلق جو ہمیں سیکھنے چاہیے اور اپنی زندگی میں اس کو اپنانا چاہیے۔